عہد قدیم میں دنیا کے جو 7 عجائب مشہور تھے ان میں سے اہرام مصر ہی تنہا وہ عجوبہ ہے جو آج تک باقی چلا آتا ہے۔ ہزاروں سال قبل مسیح بنی ہوئی یہ حیرت انگیز عمارتیں آج بھی انجینئرنگ کی تاریخ کا عجوبہ سمجھی جاتی ہیں، اور آج جب کہ انجینئرنگ اپنے بام عروج پر پہنچی ہوئی ہے، الحرم الاکبر اس دور میں بھی اپنے طول و عرض اور اونچائی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑی عمارت ہے۔ یہ عمارت کس نے اور کیوں بنائی تھی، اس کے بارے میں تاریخی روایات اس قدر مختلف ہیں کہ ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مصر کے مشہور مورخ علامہ مقریزی لکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اہرام کی تاریخ، تعمیر، اس کے بانی کے نام اور تعمیر کے سبب کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں متضاد اقوال ہیں جن میں سے اکثر صحیح نہیں ہیں۔ لیکن قدیم عربی ماخذ میں اس سلسلے میں جو روایات زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے مصر کے ایک بادشاہ سورید نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر بعض کاہنوں اور نجومیوں نے یہ دی کہ دنیا پر ایک عالمگیر مصیبت آنے والی ہے۔ سورید نے اس موقع پر اہرام کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کے اندر کچھ ایسی سرنگیں بنائی تھیں جن سے دریائے نیل کا پانی داخل ہو کر کسی خاص جگہ تک جا سکے۔ نیز اس عمارت میں طرح طرح کے عجائب شامل کیے تھے، اور اس وقت اہل مصر سائنس اور حساب سے لے کر طب اور سحر تک جتنے علوم سے واقف تھے ان کو اس عمارت کی دیواروں، چھتوں اور ستونوں پر لکھ کر محفوظ کیا تھا۔ بعد میں اسی عمارت کو بادشاہوں کے مقبروں کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اہرام کا بانی قوم عاد کا ایک بادشاہ شداد تھا، اور بعض روایتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کے بارے میں طرح طرح کی طلسماتی کہانیاں بھی مشہور رہی ہیں جو علامہ سیوطی اور علامہ مقریزی نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ لیکن عہد جدید میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے مختلف کھدائیوں اور دریافت شدہ تحریروں کی تحقیق کے بعد جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اہرام مصر دراصل عہد قدیم میں بادشاہوں کے مقبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ اس دور میں بادشاہوں کے مقبرے اسی مخروطی شکل میں تعمیر کیے جاتے تھے، اور فرائض کے چوتھے سے لے کر 17ویں خاندان تک مقبروں کا یہی اسلوب مقبول عام رہا۔ چنانچہ مصر کے مختلف حصوں میں بہت سے اہرام تعمیر کیے گئے۔ 3 اہرام قاہرہ کے قریب جیزہ کے علاقے میں، جو اب قاہرہ ہی کا حصہ بن گیا ہے، تعمیر کیے گئے۔ یہ اپنے سائز کے اعتبار سے بھی غیر معمولی تھے، انہیں مخروطی شکل دی گئی ہے۔ یہی 3 اہرام دنیا کے عجائب میں شمار ہوتے ہیں اور آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ 3 اہرام حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2500 سال پہلے فرائض کے چوتھے خاندان کے بادشاہ خوفو اور اس کے بیٹوں خفرے اور منقارہ نے تعمیر کیے تھے۔ ان میں سب سے بڑی عمارت الحرم الاکبر کہلاتی ہے اور وہ خوفو نے تعمیر کی تھی۔ زمین پر اس کا مجموعی رقبہ 13.4 ایکڑ ہے، اور صرف ایک سمت سے زمین پر اس کا طول 356 فٹ ہے۔ تیار ہونے کے بعد اس کی اونچائی 481 فٹ تھی۔ بعد میں کچھ بالائی حصہ کم ہو گیا تو اونچائی 31 فٹ کم ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں 20 لاکھ سے زیادہ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے کوئی پتھر 2 ٹن سے کم نہیں ہے۔ بعض پتھر 15 ٹن وزنی بھی ہیں، لیکن اوسطاً پتھروں کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ لیکن ان پتھروں کو ایسی فنکاری کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان کی درمیانی جھری باہر سے نظر ہی نہیں آتی، اور اس دور سے پوری عمارت اور دور سے پوری عمارت ایک ہی دیو ہیکل مخروطی پتھر معلوم ہوتی ہے۔ ایک امریکی ماہر نے اہرام مصر پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے، دنیا بھر میں پتھر کی یہ سب سے بڑی تعمیر 13 ایکڑ کے رقبے میں کھڑی ہے، جو 20 لاکھ سے زائد بلاکوں پر مشتمل ہے، اور یہ بلاک اوسطاً 2.5 ٹن وزنی ہے۔ اس کی ہر سمت 355 فٹ طویل ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام کونے مکمل طور پر بالکل صحیح زاویہ بتاتے ہیں، اور سامنے کے پتھر اتنے ٹھیک نصب کیے گئے ہیں کہ ان کے درمیانی جوڑ نظر نہیں آتے ہیں۔ حرم اکبر کے بعد دوسرے نمبر پر حرم اوسط ہے۔ نیچے کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً حرم اکبر سے چھوٹا ہے۔
یہ تعمیر کے وقت 471 فٹ بلند تھا اور اب اس کی اونچائی 447 فٹ ہے۔ یہ خوفو کے بیٹے خفرے نے بنایا تھا جو شیفرن کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ تیسرا حرم حرم اصغر ہے۔ یہ تعمیر کے وقت 218 فٹ بلند تھا اور اب 204 فٹ بلند ہے اور یہ خیفرے کے جانشین منقارہ کا تعمیر کردہ ہے جو مائی سیریونیوس کے نام سے معروف ہے۔ یہ تینوں اہرام چونکہ قاہرہ کی عام سطح زمین سے کافی بلند ہیں، اس لیے یہاں سے شہر قاہرہ کا منظر بھی بڑا خوشنما نظر آتا ہے اور یہاں ہر وقت سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ ابو الہول اہرام جیزہ کے مشرقی جانب میں شہرۂ آفاق ابو الہول واقع ہے۔ یہ دراصل حرم اوسط کے بانی خیفرے کا مجسمہ ہے جو اس نے خود اپنی زندگی میں بنوایا تھا۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ اس کا قدیم نام بیلبیب تھا، عربوں نے اس کا نام ابو الہول رکھ دیا۔ مقریزی کے زمانے میں اس مجسمے کا سر اور گردن سطح زمین پر نظر آتی تھی اور لوگوں کا قیاس یہ تھا کہ باقی جسم زمین میں مدفون ہے۔ چنانچہ بعد میں کسی وقت زمین کھودی گئی تو قیاس درست نکلا۔ اب اس کے چاروں طرف زمین کھدی ہوئی ہے اور پورا مجسمہ نظر آتا ہے، البتہ چہرے کے نمایاں نقوش مٹے ہوئے ہیں۔ یہ مجسمہ 240 فٹ لمبا اور 66 فٹ اونچا ہے۔ اس کی ناک قد آدم ہے اور ہونٹ 7 فٹ سے زائد لمبے ہیں۔ چہرہ مردانہ ہے لیکن دھڑ اس کا شیر جیسا ہے اور یہ پورا مجسمہ ایک ہی پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تاریخی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اہرام اور ابو الہول کے لیے پتھر اسوان کے علاقے سے لائے گئے تھے جہاں آج کل اسوان بند تعمیر کیا گیا ہے۔ ابو الہول کے دائیں جانب ایک زیر زمین قلعہ نما عمارت کے کھنڈر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعونوں کے زمانے میں شہزادیوں کے کمرے تھے۔